شیر کا بال۔ بہت پرانی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک جوان رہتا تھا جس کا نام ہنی تھا۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے چھوٹے سے گاؤں میں اسے کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ چنانچہ اپنی دلہن تلاش کرنے کے لیے گاؤں سے باہر سفر کرنے پر نکل پڑا۔ دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ اسے ڈر تو لگ رہا تھا لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ وہ جھاڑیوں سے بچتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک رک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے شیر کی آواز سنی ہو، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ سر پر دوڑا اور بھاگتے بھاگتے جنگل پار کر کے دوسری طرف نکل گیا۔ یہ ایک ہرا بھرا میدان تھا جہاں کچھ بھیڑیں گھاس چر رہی تھیں۔ ان کے قریب ہی ایک چرواہی بیٹھی تھی۔ ہنی چرواہی کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا اور اس کے پاس جا کر اپنا تعارف کروایا۔ چرواہی کا نام نبات تھا۔ وہ بہت سادہ اور عقل مند معلوم ہوتی تھی۔ ہنی نے دل ہی دل میں اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اسی شام چرواہی کے والد سے اپنی اور نبات کی شادی کی درخواست کی۔ چونکہ ہنی ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کی باتیں بھی نبات کے والد کو بہت اچھی لگی، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہنی سے کر دی اور کچھ دن بعد ہنی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ کچھ دن تو سب ٹھیک چلتا رہا لیکن پھر نبات کو احساس ہوا کہ اس کے شوہر میں بہت سی خوبیاں ضرور ہیں لیکن وہ ایک سست اور کام چور انسان ہے۔ وہ سارے دن گھر کا کام کرتی، کھانا پکاتی، اپنے چھوٹے سے کھیت کی دیکھ بھال کرتی اور پھر کپڑے بھی سیتی، جبکہ ہنی دن بدن مزید کام چور ہوتا جا رہا تھا اور سارے کام نبات کو اکیلے ہی کرنے پڑتے۔ ایک دن نبات کام کر کر کے تھک کر چور ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آتا تھا کہ کیسے ہنی کو کام کرنے پر راضی کرے۔ اس وقت بھی وہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرما رہا تھا۔ نبات نے اسے جگایا اور بولی، ہنی اٹھو، گھر کے کاموں میں میری تھوڑی مدد کرو۔ اس طرح کام کا بوجھ آدھا ہو جائے گا اور وہ جلدی نمٹ جائیں گے۔ ہنی نیند میں ہنسا اور بولا، لیکن میں تو ابھی سو رہا ہوں، بعد میں کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ لی اور دوبارہ سو گیا۔ نبات کے لیے اس کی کاہلی برداشت سے باہر ہو گئی تھی اور وہ بے اختیار زور سے چیخی۔ ہنی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا، لیکن نبات نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی بجائے وہ مسلسل چیختی رہی۔ چپ ہو جاؤ، اچھا ٹھیک ہے، میں گھر کا سارا کام کر دیتا ہوں، اس نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ وہ کام سے فارغ ہو گیا لیکن نبات کی چیخیں بند نہ ہوئیں بلکہ مزید تیز ہو گئیں۔ خدا کے لیے چیخنا بند کر دو، بتاؤ میں اور کون سا کام کروں؟ ہنی نے رونی صورت بنا کر پوچھا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کس طرح نبات خوش ہو جائے اور چیخنا بند کر دے، مگر سب بے سود رہا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی ہنی گاؤں کے طبیب کے گھر پہنچ گیا اور پوری رات اپنی بیوی کی چیخوں کی وجہ سے ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا، اسی لیے ساری ردات اس کو سنائی۔ طبیب نے پوری بات توجہ سے سنی اور پھر ہنی کے ساتھ اس کے گھر آیا جہاں نبات کی چیخیں اب بھی جاری تھیں۔ طبیب کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، دیکھو میاں، تمہاری بیوی کا علاج آسان نہیں، اس کے لیے ایک دوا بنانی پڑے گی جس میں شیر کی دم کا بال بھی ڈالنا ہوگا۔ کیا تم لا سکتے ہو یہ چیز؟ ہنی کو شیر سے بہت ڈر لگتا تھا لیکن نبات کا علاج کروانا بھی ضروری تھا، چنانچہ وہ اس کام کے لیے راضی ہو گیا۔ ہنی رات کے وقت جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنے جنگل میں پہنچ کر اسے شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا لیکن وہ بھاگا نہیں بلکہ قریب ہی موجود ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور رات تک شیر کے نظر آنے تک انتظار کرتا رہا۔ شیر نظر نہ آیا تو اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا دودھ کا جگ ایک گھار کے پاس رکھ دیا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ شیر کی کچھار ہے، اور گھر لوٹ آیا جہاں نبات مسلسل چیخ رہی تھی۔ اگلی صبح ہنی دوبارہ جنگل میں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ دودھ کا جگ اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس میں سے دودھ غائب ہے۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد غار میں سے ایک شیرنی نکلی اور ہنی سارا دن اس کا پیچھا کرتا رہا۔ شیرنی نے بندروں کا شکار کیا
تھوڑی دیر دریا کے کنارے سو گئی اور شام کو واپس اپنے غار میں چلی گئی۔ وہ اپنے ساتھ آج بھی دودھ کا جگ لایا تھا۔ اسے شیرنی سے تھوڑی دور رکھ کر واپس اپنے گھر چلا آیا، جہاں اس کی بیوی ابھی بھی چیخنا بند نہیں ہوئی تھی۔ تیسرے دن جب ہنی جنگل میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ وہ سیدھا غار کے پاس پہنچا، جس کے دہانے کے پاس ہی شیرنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور گوشت کا ٹکڑا زمین میں رکھتے ہوئے بولا، صبح بخیر اچھی شیرنی، دیکھو میں آج بھی تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا ہوں۔ شیرنی آگے بڑھی اور گوشت کے ٹکڑے کو سونگھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسے کھانا بھی شروع کر دیا۔ ہنی نے ہمت کی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں پر پھیرا۔ شیرنی نے ہلکی سی آواز نکالی، لیکن گوشت کھاتی رہی اور ہنی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ چوتھے دن ہنی جنگل میں پہنچا تو بہادری سے شیرنی کے پاس پہنچ گیا اور اسے کھانا دیا۔ اسی طرح پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہنی کی بیوی چیختی رہی اور وہ شیرنی سے دوستی کی کوشش کرتا رہا، جو کامیاب بھی ہو گئے۔ شیرنی اب اس سے خطرہ محسوس نہ کرتی تھی اور وہ اس کے قریب بیٹھ بھی جاتا تھا۔ 8ویں دن جب ہنی شیرنی کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، اچھی شیرنی، مجھے تمہاری دم کا ایک بال چاہیے تاکہ اپنی بیوی کے لیے دوا بنا سکوں اور اس کی چیخیں بند ہو جائیں۔ شیرنی نے اپنی دم اس کے کندھے پر رکھ دی، جیسے کہہ رہی ہو، توڑ لو بال۔ ہنی نے ایک بال توڑ لیا اور تیزی سے گاؤں کی طرف بھاگا۔ وہ جلد از جلد طبیب کے پاس پہنچنا چاہتا تھا تاکہ نبات کی چیخیں بند ہو سکیں۔ دیکھیں دیکھیں، میں شیرنی کی دم کا بال لے آیا، وہ خوشی سے چیختے ہوئے طبیب سے بولا۔ میں نے 1 ہفتے کی کوشش کے بعد بالا آخر اس سے دوستی کر ہی لی اور اس نے مجھے بہت آسانی سے اپنی دم کا بال توڑنے دیا۔ اب آپ جلدی سے نبات کی چیخیں بند کرنے کے لیے کوئی دوا بنا دیں۔ وہ پھولی سانس میں بول رہا تھا۔ طبیب نے اس کے ہاتھ سے بال لے کر غور سے دیکھا، پھر اسے واپس ہنی کے ہاتھ میں دے دیا اور مسکرا کر بولا، علاج تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے ہنی۔ ہنی نے حیرت سے اپنی ہتھیلی میں موجود بال کو دیکھا، پھر طبیب کو دیکھا اور پھر پوچھنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ طبیب شفقت سے بولا، میرے بیٹے، تم نے 7 دنوں میں یہ سیکھا کہ شیرنی سے دوستی کیسے کی جا سکتی ہے۔ تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ شیرنی کے آرام کا خیال رکھ کر، اسے کھانا دے کر اس کا اعتماد جیتا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب تم اپنی بیوی کا بھی خیال رکھو اور اس سے رحم دلی سے پیش آؤ، نبات کی چیخیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ اور پھر ہنی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد نبات کبھی نہیں چیخی۔